بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک مبارک خوشی کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ خوشی ایسی ہے کہ جو مسنون خوشی ہے۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جسے آج کا انسان خود خوشی کہہ دیتا ہے، خوشی بنا لیتا ہے، خوشی کی شکل دے دیتا ہے، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، حقیقی خوشی وہ ہے جس کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت جڑ گئی ہے۔ نکاح کا عمل، شادی کا عمل، یہ صرف خوشی نہیں بلکہ ایک مسنون خوشی ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں ایک سنت پر عمل ہو جائے، ایک سنت طریقہ زندہ ہو جائے، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ آج ہماری اس زندگی میں بہت سارے معاملات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان معاملات کے ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے دلوں میں جوڑ نہیں رہا، محبت نہیں رہی، اتفاق نہیں رہا، تعلقات نہیں رہے، پہلے جیسے جذبات نہیں رہے۔ یہ ساری چیزیں آج کی خوشیوں میں کیوں ہوتی ہے کہ ہم اس خوشی کا آغاز بھی اللہ کو ناراض کر کے کرتے ہیں، اس خوشی کی تکمیل بھی اللہ کو ناراض کر کے کرتے ہیں۔ ایک مسلمان گھر میں شادی کی تقریب آتی ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے کہ میری زندگی، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ میرے آقا پہ قربان ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، میرا سب کچھ میرے آقا پہ قربان ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ ہمیں اس کی حقیقی اور سچی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی مسلمان جو اپنی زبان سے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، حضور پہ سب کچھ قربان کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہی امتی ہے، اس کو خوشی کا ایک موقع اللہ پاک نصیب کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی اس خوشی کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے وبال جان بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ نہیں ہے دوستو، کہ محلے میں کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، یا آپ کے گھر سے شادی ہال قریب ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شادیاں کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، پارسی یا کوئی اور کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہی مسلمان بھائی کر رہے ہوتے۔
یہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری مسلمانی اور ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ ہم صرف اپنی شادی کے کارڈ کے اوپر تو ولیمہ مسنونہ لکھتے ہیں. اس کارڈ تک رہ گئے دوستو. ولیمہ مسنونہ یہ لکھنا ہے بس. باقی یہ کہ اس کو کرنا کیسے ہے, اس میں چلنا کیسے ہے, اس میں ترتیب کیا کرنی ہے, اس میں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں پھر سنت کی کوئی جگہ اور گنجائش نہیں. پھر اس میں ڈھول باجے بھی بجنے ہیں, اس میں میوزک بھی بجنا ہے, اس میں پورے محلے بلڈنگ ماحول کو گانے بھی سنانے ہیں, اس میں نئے نئے انداز کے پٹاخے بھی پھوڑنے ہیں, اس میں چراغا بھی کرنا ہے, اس میں مرد و زن کا اختلاط بھی ہونا ہے, اس میں دلہا دلہن کی انٹری کے انداز نئے نئے بنتے چلے جا رہے ہیں. باقاعدہ غیر محرم مردوں کو بلا کر ہم اپنی باپردہ مستورات کے چہرے ان کے سامنے کھولتے ہیں. ایک مسلمان کی غیرت یہاں پہ آ گئی ہے دوست. وہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے مستورات میں گھوم کے, ہم برداشت کر رہے ہیں. یہ سب تو ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے نا دوستو, جس کو ہم نے مسنونہ لکھا کارڈ کے اندر. اس لیے اللہ پاک شروع سے اس خوشی سے وہ برکتیں اپنی اٹھا لیتے. برکتیں اللہ پاک کی اٹھ گئی. جب آغاز میں اللہ کو ناراض کیا, ہر قدم پر اللہ کو ناراض کیا, ہر موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا, تو ہمارا کیا خیال ہے کہ یہ گھرانہ برکتوں کے ساتھ چلے گا, یہ رشتے آبادی کے ساتھ چلیں گے, ان خاندانوں میں جوڑ اتفاق پیدا ہوگا؟ اللہ سے توڑ کر ہم اپنا جوڑ چاہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی اس خوشی کی تقریب کو واقعی خوشی منائیں. اب مصیبت یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ سکھا دیا, باطل نے پڑھا دیا, دین سے دوری, علم سے دوری, ماحول سے دوری, اللہ والوں سے دوری. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ شاید خوشی اسی وقت ہوگی جب تک دھوم دھڑاکا نہیں ہوگا, جب تک پورے محلے کو سر پہ نہیں اٹھائیں گے, جب تک ہم اپنے لاکھوں روپے اس میں نہیں پھونک دیں گے, اس وقت تک خوشی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر واقعی اس قرآن کی آیت پر ایمان ہے اور واقعی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے اس محبوب پیغمبر کی زندگی تم سب کے لیے نمونہ عمل ہے, تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ نکاح جو اللہ کے آخری پیغمبر کی محبوب سنت ہے وہ بھی اسی صورت میں خوشی بنے گی جب ہم آپ علیہ السلام کو اپنا نمونہ بنائیں گے. آپ نے بھی تو نکاح کیے, کیسے کیے؟ آپ کی 4 بچیوں کے نکاح ہوئے, 4 صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے, کیسے ہوئے؟ آپ کے بھی 4 داماد تھے, ان دامادوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا تعلق اور دوستی کیسی تھی؟ آج کا مسلمان یہ نہیں سیکھنا چاہتا, اس لیے جب پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. زندگی کے ہر حصے کو حضور کی زندگی سے لیں, ہر معاملے کو حضور کی زندگی سے سمجھیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ کائنات ہے اور جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جن سے محبت فرمائی. اب سب سے محبوب, سب سے لاڈلی, سب سے چہیتی صاحبزادی کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, جو حضور کے سگے چچزاد بھائی ہیں, ان سے نکاح ہو گیا. اب انسان ہے نا,
یہ زندگی کے فطری تقاضے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ہمیں آج ان کی زندگیوں کے سیکھنے اور پڑھنے سے کاٹ دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر آ گئی۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ روز ایک مرتبہ کسی بھی وقت جا کر اپنی صاحبزادی سے حضرت علی سے ملاقات فرماتے۔ ایک دن گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے، تو پوچھا کہ فاطمہ علی کہاں ہے؟ اب سننے کی بات ہے دوستو، علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے چچزاد بھائی اس لیے کہ مہذب اور باحیا معاشروں میں بیوی شوہر کا اتنا آزادی سے نام نہیں لیتی ہے دوستو، کہ آپ کے چچزاد بھائی سے صبح ان بن ہو گئی، ہماری آپس میں ان بن ہو گئی، بات بڑھ گئی، وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، گھر سے۔ اب دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، اس مبارک زمانے میں بھی پیغمبر کی صاحبزادی کا اپنے شوہر سے اختلاف ہوا ہے، اس مبارک زمانے میں بھی حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے گئے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان اگر بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہو جائے تو اس کو اس مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے اس کو نہیں پتا ہے، کہ بیوی سے ناراضگی ہو گئی تو کیا کرنا ہے اب مجھے، اس کو نہیں پتا۔ اور پتہ اسی لیے نہیں، میں شروع سے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں حضور کی مبارک زندگی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ باتیں اس معاشرے میں بھی ہوئی ہے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے آپ نمونہ ہیں۔ اب آج ناراضگی ہو گئی، اب نہ شوہر کو سمجھ آ رہی ہے کیا حل ہے، نہ بیوی کو سمجھ آ رہی ہے کیا حل ہے، لہٰذا معمولی بات سے شروع ہونے والی انبن بہت بڑی لڑائی پہ جا کے ختم ہوگی۔ یہ کہے گا میں اپنے بڑوں کو بلاتا ہوں، وہ فون ملائے گی میں اپنے بڑوں کو بلاتی ہوں، دیکھتے ہیں کون کیا کر سکتا ہے۔ وہ بات جو آپس کے کمرے کی تھی، جو ایک دوسرے کو منا کر ہنس کر مسکرا کے ختم ہو سکتی ہے، ہم اس میں دو خاندانوں کو آپس میں بھڑا دیتے ہیں، پنچایتیں بیٹھتی ہیں، جماعتیں بیٹھتی ہیں، خاندان کے بڑے بیٹھتے ہیں، لکھت پڑھت ہوتی ہے، اسٹامپ پیپر منگائے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایک اصولی بات یاد رکھیں، ہمارے استاذ محترم رئیس المحدثین حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی نکاح پڑھاتے تھے فرماتے تھے دیکھو بھائی، نکاح کا رشتہ محبت سے چلتا ہے، کبھی اصولوں سے نہیں چلتا ہے۔ یہ رشتہ محبت سے چلتا ہے، اصولوں سے نہیں۔ اس نکاح کے فارم میں بہت ساری شقیں ہیں، 10 نمبر، 11 نمبر، 12 نمبر، 13 نمبر، 14 نمبر۔ اگر شرائط ہے تو بتائیں، اگر آپ نے کچھ لکھوانا ہے تو بتائیں، اگر یہ کرنا ہے تو بتائیں۔ یہ سب یہ ایک پیپر ورک ہے، لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں میرے عزیزو دوستو بزرگوں کہ آج اس خوشی کے ابتدائی دن میں اگر بچی والے کہیں کہ قاضی صاحب اس میں لکھیں کہ اگر ناچاقی ہوئی تو لڑکا 5000 دے گا، آپ بتائیں خوشی کے آغاز میں ناچاقی کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ محبت کا رشتہ ہے، ہم نے محبت سے چلانا ہے، ان بچوں نے گھر بسانا ہے۔ آپ شروع دن سے اصول اور شرائط لکھوائیں گے، دونوں کے ذہن خراب نہیں ہو جائیں گے؟ نکاح کا رشتہ چلتا محبت سے ہے،
آپ اس کو اصولوں سے، ضوابط سے، لکھت پڑھت سے اور شوہر پہ دباؤ ڈال کر کے اگر ایسا ہوا تو یہ دینا پڑے گا، ایسا ہوا یہ دے، یہ تو بیوپار ہوا، کاروبار ہوا، یہ تو رشتہ اور گھر بسانا نہیں ہوا۔ اب حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب ہے بھی کن کے داماد؟ کائنات کے سب سے بڑی ہستی کے داماد ہیں، جن کا نمبر اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، ان کے داماد ہیں، ان کی بچی سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ لیکن اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھیں، امت کے لیے نمونہ ہے نا۔ آپ کی بچی شوہر سے، آپ کی بچی کا شوہر آپ کی بچی سے ناراض ہو جائے، بڑوں نے کیا کرنا ہے؟ آئیے سنت دیکھیں۔ فرمائے کہاں گئے؟ کہا ناراض ہو کے چلے گئے، اب کچھ نہیں پتا۔ اب حضور علیہ السلام نکلے ہیں، حضرت علی کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے داماد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو مسجد نبوی میں نظر آئے تھے، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے کچے فرش پہ حضرت علی سوئے ہوئے آرام کر۔ وہاں تو ناراضگی یہ تھی نا کہ گھر سے ناراض ہو کے جا کے مسجد میں سو گئے، پاک لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ حضرت علی چونکہ کچے فرش پہ ہے تو اس فرش کی مٹی ان کے جسم پہ، ان کے کپڑوں پہ لگی ہوئی، سو رہے۔ تو آپ تشریف فرما ہوئے، اولین اور آخرین کے سردار ہے، محبوب کائنات ہے، ان کے پاس بیٹھ گئے، ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حضرت علی کی کنیت ہے نا، کنیت ہے، پیار سے ان کو اٹھایا کہ ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ان کو اٹھایا اور فرمایا کیا ہوا، فاطمہ سے ناراض ہو گئے؟ پھر ان کو ہاتھ سے پکڑ کے لائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں، دونوں کو آپس میں بٹھایا، دونوں کی بات سنی، مسکرائے، اختلاف ختم کیا، دونوں کا مصافحہ کروایا، جب راضی ہو گئے تب اس گھر سے رخصت ہو۔ بڑوں کا تو یہ کردار ہے، اس لیے بہت مبارک موقع ہوتا ہے، ایک مبارک سنت زندہ ہو رہی ہے، لیکن ہم اس سنت کو واقعی حضور کی سنت سمجھ کر شروع سے لے کر آخر تک جائیں۔ یہ نہیں کہ نکاح تو مسجد میں ہوا کہ بھئی یہ سنت مسجد میں زندہ ہو گئی، اب آج بچے کی رخصتی، آج کیا کرنا ہے، 2 دن بعد ولیمہ ہے، پھر کیا کرنا ہے، یہ بارات گھر جائے گی، گاڑیوں سے اترے گی، وہاں کیا کرنا ہے۔ اصل تو آپ کی سنت کا امتحان وہاں ہوگا نا، مسجد میں تو کوئی پٹاخے نہیں پھوڑے گا، مسجد میں تو کسی نے پھلجھڑیاں نہیں پھوڑنی ہیں۔ اصل ہماری خوشی کا، اس سنت کو زندہ کرنے کا پتہ ہمارے شادی ہال، ہمارے بینکویٹ ہال اور ہمارے گھروں کے ماحول میں وہاں پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ خوشی بابرکت بن جائے اور یہ 2 خاندان ہمیشہ کے لیے ایک خاندان بن جائے اور اس بچے اور بچی کا گھر ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے اور واقعی یہ بچہ اور بچی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نیک عمل کو شروع بھی سنت سے کریں، اس کا اختتام بھی سنت پہ کریں۔ تو سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہمارے عزیز طالب علم ہیں، ہمارے بچے ہیں، جنہوں نے شروع سے آخر تک ماشاءاللہ یہاں تک پڑھا۔ آج ان کی یہ بڑی خوشی کا موقع ہے۔ والدین کے لیے ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے، اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب یہ بچہ تعلیم کے ایک مرحلے کو طے کر لیتا ہے، اور پھر سب سے بڑی خوشی وہ ہوتی ہے کہ جب یہ مسنون نکاح کے بندھن میں بندھ رہا ہوتا ہے، والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک، چونکہ یہ دین کے ایک عالم ہے، دین کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اللہ پاک حقیقتاً ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہر قسم کی نظر بد سے اللہ پاک ان کو اور جتنے صاحب اولاد ہیں اللہ پاک سب کی اولاد کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اب انشاءاللہ صاحب نکاح فرمائیں. جو نکاح کے وکیل ہیں محمد صدیق صاحب، آپ آگے تشریف لائیں. گواہ ہے بختاور رائے محمد حبیب، آپ حضرات بھی آگے تشریف رکھیں. اور محمد رفیق اور عبداللہ آگے تشریف رکھیں. محمد صدیق صاحب کون؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. صدق الله العظيم.
جناب محمد صدیق صاحب، آپ نے دلہن ام یسما جو صاحبزادی ہے محمد قاسم صاحب کی، آپ نے ان کو بعوض مہر 10,000 روپیہ جو کل رقم معجل ہے یعنی ادا کر دیے ہیں۔ آپ نے ان گواہوں کے سامنے انہیں محمد سعود جو صاحبزادے ہیں محمد اقبال صاحب کے، ان کے نکاح میں دی ہے۔ محمد سعود صاحب، آپ نے یہ ام یسما جو صاحبزادی ہے محمد قاسم صاحب کی، ان کو 10,000 روپے مہر جو کل رقم معجل ہے ادا کر دی گئی ہے۔ آپ نے ام یسما کو ان گواہوں کے سامنے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا ہے۔ بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکما فی خیر۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، جو نکاح پڑھا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ، اس نکاح کو زوجین کے لیے، دونوں دلہا دلہن کے لیے خوشیوں کا، مسرتوں کا باعث بنا دے۔ دونوں خاندانوں میں خوشیوں کا، محبتوں کا باعث بنا دے۔ دونوں خاندانوں میں آپس میں جوڑ، اتحاد، اتفاق، محبت نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے، فساد سے، انتشار سے اے اللہ ان دلہا دلہن کی اور دونوں خاندانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے، سحر سے، جادو سے، اثرات بد سے، نظر بد سے ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کو مبارک ہو۔